اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی دعا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، رب العرش العظیم ان یشفیک، ان یشفیک۔ اور یہ دعا مسلم کی ہے، یعنی مسلم کی حدیث میں یہ دعا موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، کوئی بیمار ہے اور اس بیمار کی بندہ عیادت کرتا ہے، تو اس عیادت کے موقع پر اگر کوئی بندہ اس دعا کو اس مریض پر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا اگر اس مریض کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو اس دعا کے بدلے میں اللہ ضرور اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یعنی شفا کا اتنا یقین ہے۔ بندہ بیمار ہے اور آج کل ظاہر بات ہے یعنی لوگ جو ہے جو سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ بیماری سے ہیں۔ بیماریاں 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں، بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے جسمانی اور ایک ہوتی ہے روحانی۔ لوگ یہ دونوں ہی پریشان ہیں، جسمانی بیماری سے بھی پریشان ہیں، روحانی بیماری سے پریشان ہیں۔ جسمانی بیماری میں علاج یہاں کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، کچھ بھی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے، یا جہاں بھی کر رہے ہیں ایک بڑی رقم وہاں جا رہی ہے، یا جہاں بھی کر رہے ہیں بس دواؤں پہ جینا پڑ رہا ہے، اور جہاں بھی کر رہے ہیں زندگی بھر دواؤں سے چھٹکارا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ الغرض یعنی لاکھوں کی طرح بھی لاکھوں بیماریاں ہیں اور لاکھوں مسائل ہیں، آج امت مسلمہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور روحانی بیماری بھی ہے، روحانی بیماری ہے لیکن وہ بیماری ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے وہ زندگی میں مسائل کا شکار ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے اور پریشان بھی ہے، رات میں پریشان، دن میں پریشان، نیند میں پریشان، کاروبار میں پریشان، ہر جگہ پریشان رہتا ہے، لیکن یہ بیماری ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ میری قسمت ہے، یہ میری زندگی ہے، یہی میرا مقدر ہے، یہ سمجھ کے وہ زندگی گزارتے جا رہا ہے۔ یہاں علاج کے لیے پریشان ہیں اور یہاں پہچانے پریشان ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں، سمجھ میں اس کو نہیں آتا ہے۔ آج امت مسلمہ یعنی اپنا ایک بڑا سرمایہ، امت مسلمہ کا بڑا سرمایہ بیماریوں میں اور رسم رواج یعنی شادی بیاہ کے رسم رواج میں امت مسلمہ کا بڑا سرمایہ جا رہا ہے۔ یہ 2 مقامات سے ہٹ کر 3rd مقام یعنی جہاں پر بے تحاشا خرچ کر رہی امت مسلمہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 مقام پر، اور دونوں کے دونوں مقامات پر یہ جو رسم رواج ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر خوشی میں جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے، اور دواخانوں کے اندر مجبوری سے خرچ کر رہی ہے، مجبوری سے بھی حد درجے جو ہے سرمایہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، خوشی میں بھی حد درجے سرمایہ خرچ کر رہی ہے۔ تو امت مسلمہ دونوں کو 2 جگہ پریشان ہیں، اور بیماری کا جب مسئلہ آتا ہے
چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ان دونوں بیماریوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اسأل اللہ العظیم، اے اللہ، اے عظمت والے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اسألو، میں ہی مانگتا ہوں، اللہ العظیم، اے عظمت والے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں عظمت والے اللہ سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، اور وہ کیا ہے؟ عرش عظیم کا رب ہے۔ بیمار کے سامنے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے بیمار، میں تیرے لیے عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے مالک سے سوال کرتا ہوں ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائیں۔ ہم بیمار سے کہہ رہے ہیں، اے بیمار، میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں تیرے لیے، عرش عظیم کے مالک سے سوال کرتا ہوں میں تیرے لیے، کیا سوال کر رہا ہوں تیرے لیے؟ ان یشفیک، کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو مریض کے سامنے اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ دعا پڑھ کے دم کرتا ہے تو اگر موت اگر نہیں ہے تو پکا اس کو شفا ملتی ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو آج جمعہ کے موقع پر بھی بار بار اعلانات ہوتے رہتے ہیں، ملاقات کے موقع پر بھی بیماریوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، فون پر بھی جو ہے معلومات ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ جہاں جیسا ہو وہاں پر ضرور دعا دینا چاہیے، یہ ضرور دعا پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آج جو ہے آدمی بیمار ہوتا ہے نا، تو بیماری میں دوسروں سے کسی مال کی مدد کی، کھانے کی بڑھ کر جو امید رکھتا ہے نا، وہ دعا کی امید رکھتا ہے۔ دعا اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ جب بیمار کی حالت میں اس کو پراپرٹی، وہ لینا دینا، کاروبار اور وہ پیپرز، وہ میٹنگ اس کو ذہن میں نہیں آتے ہیں، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں اسے نکل جاؤں، اور اسے نکلنے کا واحد راستہ دعا ہے، اور دعا کوئی دے رہا ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ تو بیمار کو ہمیں دعا دینا چاہیے، عیادت کرنا چاہیے۔ عیادت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نا، اگر کوئی بندہ صبح میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شام میں کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو گویا یعنی جس کی یاد کی جا رہی ہے اس کے لیے یہ دعا ہم دے رہے ہیں تو اس کے لیے فائدہ ہے، جو عیادت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ ہر حال میں دونوں کے دونوں فائدے میں ہیں۔ ہم عیادت کرنے چاہتے ہیں تو بہت زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، یا اس بیماری کے بارے میں بڑا چڑھا کر باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمت دلانا چاہیے۔ ہاں، اگر مریض اصرار کرتا ہے کہ بیٹھو تو بیٹھنا چاہیے، لیکن ایسے ہی جو ہے زیادہ دیر بیٹھ کر اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بس تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے نکل کر جانا چاہیے۔ لیکن عیادت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یعنی یہ حق بتایا، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو لہذا یہ دعا کو یاد کر لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 3 بس ورڈز ہیں، یعنی 3 سینٹنس ہیں۔ اسأل اللہ العظیم ایک سینٹنس ہوگا، رب العرش العظیم دوسرا سینٹنس ہوگا، ان یشفیک اللہ تو شفا عطا فرمائے یہ تیسرا سینٹنس ہے۔ یہ 3 سینٹنس کو اگر ہم یاد کر کے دعا کریں گے انشاءاللہ، اگر اس کو موت نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ پکا اس کو شفا ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ فرمائیں، اور دوسروں کو بیماری سے محفوظ فرمائیں، دواخانے کے چکر سے محفوظ فرمائیں، دواؤں کے چکر سے محفوظ فرمائیں، زندگی بھر کسی دوا کا محتاج بنا کر نہ رکھے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں صحت والی چیزوں کو لانے، صحت مند لائف سٹائل کو اپنانے اور صحت مند راستے سے ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔